بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزشتہ روز بھی تھوڑا سا ذکر ہوا تھا جیل بھرو تحریک کا۔ جیل بھرو تحریک کا خان صاحب نے اعلان کیا اور تحریک انصاف بقول عثمان ڈار کے پورے ملک میں فہرستیں بنا رہی ہے اور بقول ان کے لاکھوں افراد جو ہیں وہ جیلوں میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ الیکشن مانگ رہے ہیں، حکومت اس کے جواب میں گرفتاریاں کر رہی۔ فواد چودھری، شیخ رشید، اعظم سواتی، شہباز گل اور صحافیوں کی گرفتاریاں بھی، جیسے عمران ریاض وغیرہ، سمیع ابراہیم، دھمکیاں، خوف و ہراس۔ بجائے جن دنوں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلیاں توڑ دیں گے، حکومت اگر اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہوتی تو انہیں روکتی، اسمبلیاں توڑنے سے بچانے کے لیے مذاکرات کرتی، معاملات میز پہ بیٹھ کے طے کرتی۔ لیکن وہ روز سلطان رائی روم والی بڑکیں لگاتے تھے، کہتے تھے توڑو۔ اب جب انہوں نے اسمبلیاں توڑ دیں اور ملک اس وقت ایک خطرناک دوراہے پہ کھڑا ہوا ہے، تو حکمرانوں کو اب بھی عقل نہیں آ رہی کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ آئین پہ عمل کریں اور جمہوری طریقے سے بیٹھ کے معاملات اور ڈیٹ طے کر لیں الیکشن کی، اس طرف آنے کی بجائے دھمکیاں اور ہر وہ کوشش جس سے کسی نہ کسی طرح الیکشن ڈیلے ہو جائے، لیٹ ہو جائے، نہ ہو اور ہم اقتدار کے مزے کرتے رہیں، اس پروگرام پہ لگے ہوئے۔ اب جب انہوں نے حکومتی انتقامی کارروائیوں سے، جن کو محترمہ کہتی ہیں کہ ہم نے کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، ان انتقامی کارروائیوں کے ذریعے محترمہ کبھی ایک کو پکڑوا، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، کبھی چوتھے کو، اور پھر ان کو ننگا کر کے ان کی ویڈیو بنانا، ان پہ تشدد کرنا، یہ محترمہ کے نزدیک انتقامی کارروائی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں ہمیں رکھا گیا جیلوں میں، ہمارے ساتھ یہ ہوا، تو آپ کو تو بڑی آسائش کے ساتھ VIP کمروں میں اور دلہنوں کی طرح رکھا گیا محترمہ۔ آپ کے ساتھ تو کوئی ساری دنیا نے دیکھا کہ آپ پہ تو آپ کے کچھ نہ کچھ جو اندر سہولت کار تھے وہ پھول بھی پھینکتے رہے کمروں تک جانے کے، اور کمروں سے نکلنے تک کے معاملات آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ اچھا، بجائے اس کے کہ ان کو کہا جاتا کہ بھائی بیٹھ کے بات کر لیں، ہم آپ کے مطالبات مانتے ہیں، یا کچھ آپ تھوڑا سا پیچھے آ جائیں، کچھ ہم تھوڑا سا آگے آ جاتے ہیں، درمیان میں طے کر لیتے ہیں، الیکشن بہرحال کروانے ہیں، چونکہ الیکشن ڈیو ہیں، آئین کے مطابق جو مدت ہے پوری ہونے جا رہی ہے، لیکن وہ کسی طرح بھی تیار نہیں۔ اور آج جو کل فرمایا بی بی نے کہا کہ عمران سلیکشن غلط، باجوے نے اعتراف کر لیا، لیکن یہ اعتراف ناکافی ہے، اسے سیاست سے باہر کرنا ہوگا۔ یہ فرمائشیں ہیں اور سب جانتے ہیں کہ یہ فرمائشیں آپ کی، کل تک آپ مجرم تھے، عدالتوں میں پیش ہو رہے تھے، آج یہ آپ لاڈلوں والی فرمائشیں کر رہے ہیں۔ کس سے کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ ملک کا بچہ اس سے واقف ہو چکا ہے۔ ملک سے، سیاست سے کسی کو باہر کرنا، آپ تو 2 دفعہ خود بھاگ گئے، ایک دفعہ مشرف کے دور میں ڈیل لے کے بھاگ گئے، اور اب جیل سے نکل کے بھاگ گئے، اور اپنی حکومت ہونے کے باوجود آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، پاکستان کا رخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور سہولتیں مانگ رہے ہیں کہ میرے مخالف کو گرفتار کرو، جیل میں ڈالو، سیاست سے آؤٹ کرو، باہر کرنا ہوگا کا معنی یہی ہے، اسے سیاست سے آؤٹ کرو، پھر ہمیں گلیاں ہو جن سنجیاں، رانجھا یار پھر ہمیں سارا میدان خالی کروا کے دو، ہم اکیلے ہی کھیلیں، اپنے ہی امپائر ہوں، اپنے ہی بالر ہوں اور اپنے ہی فیلڈر ہوں،
ہم جیسے پہلے کھیلتے آئے ہیں 85 سے لے کے اب تک، سارا ماحول بھی ہمیں خود بنا کے دو۔ یہ ہیں لاڈلے، کہہ رہی ہیں سہولت کار، ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تو جو کر رہے ہیں وہ قوم کو نظر آ رہا ہے۔ اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا، شہباز گل کے ساتھ جو ہوا، عمران ریاض کے بولنے پہ جو کچھ ہوا، اور اب شیخ رشید کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری قوم دیکھ رہی۔ اور آپ کے ساتھ جو ہوا، باہر سرکاری جہازوں میں بیٹھ کے گئے، سرکاری جہازوں میں بیٹھ کے آئے، اور آتے ہی بری کر دیے گئے۔ پہلی تاریخ پہ جج تیار بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ تشریف لائیں، ہم سارے کیس آپ کے بیک جنبش قلم ختم کر دیں گے۔ اچھا، میں عرض کر رہا تھا کہ بجائے اس کے کہ معاملات کو طے کرنے کی طرف یہ جائیں، یہ سیاستدان ہوتے، ان کی اگر جمہوریت کے لیے کوئی قربانی ہوتی تو یہ لازماً ایسا کرتے۔ اب ان کو پتہ ہے، سب باجوہ کا نام لے رہے ہیں کہ باجوہ نے غلطی کا اعتراف کر لیا، تو باجوہ صاحب کے سارے اعترافات جو ہیں پھر ان کو مان لیں۔ چیخیں کیوں مارتے ہیں؟ پہلے 4 سال چیخیں مارتے رہے ہیں کہ باجوہ نے یہ کر دیا، باجوہ نے وہ کر دیا، اب باجوہ معتبر ٹھہرا، اب باجوہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ باجوہ نے کہا مجھ سے بلنڈر ہوا۔ باجوہ سے پہلا بلنڈر تو نواز شریف والا ہوا، اسے اقتدار میں لایا گیا اور پھر اسے باعزت لندن بھیج دیا گیا جیلوں سے رہا کروا کر۔ آپ کے خلاف مقدمات جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے تو نہیں بنائے تھے، آپ کے خلاف مقدمات آپ کی حکومت میں بنے۔ وزیر اعظم آپ کے پاپا جان تھے، ان کے خلاف جب مقدمے چلے تو عدالتوں نے انہیں وزارت عظمیٰ سے فارغ کیا، تو وہ خود صاحب وزیر اعظم تھے، ان سے ثبوت مانگے جا رہے تھے کرپشن کے، پراپرٹیوں کے، اربوں خربوں کی جائیدادوں کے۔ وہ کہتے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری جائیداد ہے، میں جانوں میرا کم۔ تم ثبوت مانگنے والے کون ہوتے ہو؟ ان کے خلاف تو محترمہ مقدمات ان کی حکومت میں بنے۔ پھر انہوں نے جو لانگ مارچ کیا وہ شاہد خاقان عباسی اپنی پارٹی کے وزیر اعظم کے دور میں کیا۔ تو آپ نے موج میلے، آپ کے خلاف جو کچھ ہوا، یہ مقدمات شہباز شریف کے خلاف، حمزے کے خلاف، سلمان شہباز کے خلاف، مریم، یہ سب آپ کے اپنے دور میں بنے۔ آپ کے خلاف اگر پی ٹی آئی کی حکومت مقدمات بناتی تو کہتے انتقامی کارروائیاں، جو اس وقت آپ کر رہے ہیں۔ اور میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں کہ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج وہ عدالتوں میں ہے یا جیلوں میں ہے، تو کل بالکل اس کے برعکس ہوگا، اس لیے اس کے لیے تیار رہیں۔ بہت فرعونیت کا مظاہرہ نہ کریں، آپ کے لہجے بھی بدلے ہوئے، آپ کا انداز بیان ہی بدلا ہوا ہے۔ میرے سامنے رانا ثناء اللہ کا بیان پڑا ہوا ہے، وزیر داخلہ ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے میں سیاستدانوں کو شرم بھی انسان کو ہوتی تھوڑی بہت یار۔ تحریک انصاف جیل بھرو تحریک شروع کرے، عمران کا علاج میں کروں گا۔ رانا صاحب آپ کو یاد ہے، آپ 26 والے دن علاج کرتے کرتے اسپتال پہنچے ہوئے تھے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، پتہ لگا رانے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، سٹنٹ 2 پڑے، پتہ نہیں کیا ہوا، واللہ عالم، یا پڑے ہیں یا خبر اڑائی گئی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اب دیکھیں تھوڑا سا ریلیف ملا ہے تو انداز پھر وہی یزیدوں والا، فرعونوں والا انداز۔ جیل بھرو تحریک کے دوران تمہیں وہاں رکھیں گے جہاں ہمیں رکھا گیا، آپ کو تو وی آئی پی رکھا گیا ہے۔ ان کے خلاف بالکل اس کے الٹ ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہاں نظر آ رہا ہے آپ نے تیاری کو شروع کی ہے، 2 کے 3 کنونشن کیے ہیں، ایک باولپور میں، ایک ملتان میں، جو بہت بری طرح فلاپ ہوئے ہیں۔ جو کسی یونین کونسل کا ناظم کا امیدوار بھی کرتا تو شاید اس سے کچھ زیادہ بندے ہوتے، اس سے بخلا کے اپنی اس بری حالت سے، عوامی رد عمل سے بخلا کے اب آپ دھمکیاں دینے پہ آ گئے۔ جیل بھرو والوں کو بجائے اس کے کہ آپ مذاکرات کے ذریعے روکتے، کچھ مطالبات مان کے بین درمیان میں آ کے آپ الیکشن کی طرف آتے،
قوم کو شفاف الیکشن دے کے ایک مستحکم حکومت پاکستان میں، جو اس وقت پاکستان کا وفادار ہے، خواہ وہ ریٹائرڈ فوجی ہے، خواہ وہ سیاستدان ہے، یا عوام میں سے جو باشعور آدمی، سب جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان مشکل حالات سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے، وہ الیکشن ہے، صاف اور شفاف۔ اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں، میاں صاحب فرما رہے ہیں آئی ایم ایف ایک ایک دھیلے کی سبسڈی کا حساب کتاب کر رہا ہے، تو آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ پہ $1 ارب دینے والے بھی اعتبار نہیں کر رہے، اور ایک ایک دھیلے اور ایک ایک پائی کہ آپ ماہر ہیں میاں صاحب، آپ پہلے قوم کو بھی ٹیکہ لگا گئے ہیں دھیلا پائی کرتے کرتے، کہ میرا اگر ایک دھیلا بھی ثابت ہو جائے تو 16 ارب کی ٹرانزیکشن جو ہے وہ بینکوں میں سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں، لیکن جب ماننا ہی نہیں ہے کہ کوا سفید ہے یا کالا ہے تو جو مرضی کر لیں، عدالتیں بھی جو مرضی کر لیں۔ اب دھیلا آئی ایم ایف کی تو ہوا کو بھی آپ خبر نہیں ہونے دیں گے کہ جو قرضے آپ کو ملے ہیں آپ کدھر غائب کر گئے ہیں۔ 18 ارب، بعض کہتے ہیں 22 ارب ڈالر، اور بعض کہتے ہیں 16 ارب ڈالر خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے، ابھی 10 مہینے ہوئے، آپ نے بیڑا غرق کر دیا، 3 ارب ڈالر پہ آ گئے۔ آپ کے پاس 3 ہفتوں کا زر مبادلہ بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی بڑکیں، آپ کی فرعونیت اور آپ کا اس روب و دبدبہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ پتہ نہیں امریکہ کے صدر ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ تکبر، غرور جو اس وقت رانا ثناء اللہ، مریم صفدر، مریم اورنگزیب کے لہجے سے جھلک رہا ہے، اس سے محفوظ رکھے۔ اس سے نقصان ہی نقصان ہے، اس سے فائدہ نہیں، اس پہ پچھتانا ہی پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔